السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان حرمت والے مہینوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یعنی ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ اور یہاں پر اپنے نفسوں پر ظلم سے مراد گناہوں کا ارتکاب ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان مہینوں میں برائیوں کا گناہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حرمت والے مہینوں میں خصوصی طور پر گناہوں کے ارتکاب سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور چونکہ رجب بھی حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، تو اس لیے اس مہینے میں بھی یہی کوشش ہونی چاہیے۔ لیکن آج کل اس کے بالکل الٹا ہوتا ہے۔ اس مہینے میں وہ گناہ تو ہوتے ہی ہیں جو دوسرے مہینوں میں کیے جاتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جو صرف اور صرف اسی مہینے کے ساتھ خاص ہیں، جیسے کہ بعض لوگ ماہ رجب کے پہلے جمعے کی رات کو ایک خود ساختہ ایک من گھڑت نماز ادا کرتے ہیں، اور یہ نماز 12 رکعتوں پر مشتمل مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جاتی ہے، اور ہر 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے، اور ہر رکعت میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور پھر سجدے میں گر کر 70 مرتبہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھیں، اور پھر سجدے سے سر اٹھا کر 70 دفعہ ایک اور دعا پڑھی جاتی ہے، اور دوسرے سجدے میں بھی اسی طرح کیا جاتا ہے۔ اور کئی موضوع اور من گھڑت روایتوں کے ذریعے اس نماز کی فضیلتوں کو بیان کیا جاتا ہے، جنہیں سن کر حصول ثواب کے لیے علم دین سے ناواقف لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلے آتے ہیں، اور بنا کچھ سوچے سمجھے اس صلاۃ الرغائب نام کی اس بدعت کو انجام دیتے ہیں۔ حالانکہ البدایہ والنہایہ میں مشہور مفسر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی بقول یہ نماز قطعاً بے ثبوت ہے۔ اور اسی طرح سے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس نماز کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین، ائمہ دین اور علماء سلف رحمہم اللہ میں سے کسی سے بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، اور نہ ہی خاص ماہ رجب کی پہلی جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث وارد ہے۔ اور اس نماز کے بارے میں جو ایک روایت عام طور پر بیان کی جاتی ہے، وہ علم حدیث سے معرفت رکھنے والے علماء اور محدثین کرام کے نزدیک من گھڑت اور جھوٹی ہے۔ اور اسی طرح سے شارح مسلم امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک دوسری کتاب المجموع شرح المہذب میں فرماتے ہیں کہ صلاۃ الرغائب کے نام سے معروف نماز جو ماہ رجب کے پہلے جمعے کی رات کو مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور 15 شعبان کی رات کو 100 رکعتوں پر مشتمل ایک نماز پڑھی جاتی ہے، یہ دونوں نمازیں بدعت ہیں۔ اور کچھ کتابوں میں ان نمازوں کے مذکور ہونے سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ انہوں نے کچھ کتابوں کے نام بھی ذکر کیے ہیں، اور ان نمازوں کے بارے میں بیان کی جانے والی حدیثوں سے بھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ یہ ساری حدیثیں باطل ہیں۔ اور ایسے ہی کئی دیگر محققین علماء کرام نے اس صلاۃ الرغائب کو غیر مستحب بلکہ مکروہ، منکر اور بدعت قرار دیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔